حضرت عمر کے زمانے میں یہ دو شہر نئے بسائے گئے، کوفہ اور بصرہ۔ یہ 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذرا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ ان دو نئے شہر بسانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ یہ جو علاقہ تھا فارس کا، اس علاقے میں جو فوج کافی عرصہ لڑتی رہی اور بالآخر ایرانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو وہ پھر ایک وفد حضرت عمر فاروق کو ملنے گیا مدینہ۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق نے جب اس وفد کی حالت دیکھی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اور مختلف علاقوں سے جب لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، واپس جو جنگی مہمات سے واپس آتے ہیں، تو ان کی صحت تو کافی اچھی ہے، لیکن یہ جو آپ ایران کے علاقے سے واپس آئے ہیں، آپ تو بہت کمزور ہو چکے ہیں سارے لوگ۔ تو اس کے جواب میں اس وفد نے کہا کہ اصل میں ہم جس آب و ہوا کے عادی ہیں عربی، یہ آب و ہوا اور اس آب و ہوا میں فرق ہے، تو وہاں آب و ہوا میں شدت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم کمزور ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں آپ نے حکم دیا کہ آپ اسی مدینہ سے دور اسی علاقے میں کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جس کی آب و ہوا اور جس کی زمین عرب کے ماحول سے ملتی جلتی ہو، جہاں پر جو ہے نا وہ اونٹ زیادہ کثرت سے پالے جاتے ہوں، کیونکہ عرب اونٹ رکھتے ہیں، اس وجہ سے جو اونٹ کے لیے جو آب و ہوا موافق ہو وہ عرب کے لیے بھی موافق ہوگی۔ تو اس کام کے لیے سعد بن ابی وقاص نے دو افراد کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس علاقے میں چل پھر کر کے کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جس کی مشابہت عرب جیسی ہو۔ ان میں ایک حضرت حذیفہ تھے اور دوسرے غالباً حضرت سلمان تھے۔ ان دونوں نے کچھ وقت گزار کے ان دو جگہوں کی نشاندہی کی تھی، ایک کوفہ کی اور ایک بصرہ کی۔ اور دوسری وجہ ان دو نئے شہر بسانے کی یہ بھی تھی کہ اس علاقے میں باقاعدہ طور پر فوج کو قیام رکھنے کے لیے ایک چھاؤنی کی حیثیت رکھنا، چھاؤنی کی طرح ان دو جگہوں میں وہ عرب جو افواج تھی ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ رکھنا تاکہ ضرورت کے تحت دائیں بائیں ان کو بھیجا جا سکے، اور ساتھ اس کی آب و ہوا بھی عرب جیسی ہو۔ تو یہ دو شہر، ان کی جو زمین تھی وہ بھی ریتلی تھی اور عرب کے مشابہت تھی، اور آب و ہوا بھی ان سے ملتی جلتی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ دو شہر بسائے گئے۔ کوفہ میں سب سے پہلے جو شہر بسایا گیا تھا اس کی تعمیر پختہ نہیں تھی، اس کی تعمیر کچے مکانات کی تعمیر ہوئی تھی اور اس میں سرکنڈے کا استعمال زیادہ ہوا۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ آندھی آئی، اس میں کچھ چنگاری اڑی اور اس چنگاری سے وہ مکان جو تھے وہ بہت زیادہ مکان جل گئے تھے، 70-80 کے قریب۔ تو اس پر پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر فاروق سے پختہ مکانات کی تعمیر کی اجازت چاہی تھی۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق نے یہ خط لکھا کہ ٹھیک ہے، تم پختہ مکان تعمیر کر لو ان دونوں شہروں میں، کوفہ میں بھی اور بصرہ میں بھی، لیکن اس میں فضول خرچی نہ کی جائے، بلند و بالا عمارتیں نہ بنائی جائیں، درمیانی عمارت بنا کے مکان پختہ آپ بنا لیں۔ اور اس میں پھر حضرت عمر فاروق نے ہی وہ سڑکوں اور گلیوں کی پیمائش کا فارمولہ بھی مدینہ سے بھیجا تھا کہ ان کی جو بڑی سڑکیں ہیں وہ 40 گز کی ہوں، اس سے چھوٹی سڑکیں 30 گز کی ہوں، اس سے چھوٹی سڑکیں 20 گز کی ہوں۔ تو ان کے فارمولے کے تحت پھر وہ اس شہر کی ساری تعمیر ہوئی۔ اور اسی دوران ایک واقعہ ناخوشگوار بھی ہوا تھا، جب یہ پختہ تعمیر ہو گئی کوفہ کی اور سعد بن ابی وقاص اس علاقے میں قیام پذیر ہو گئے، ان کی رہائش اسی کوفہ میں ہی ہو گئی، ان کے لیے ایک محل سا انہوں نے بنا لیا،
اور اس کے سامنے انہوں نے ایک دروازہ لگا دیا محل کے سامنے، تو وہ جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تو وہ تھوڑے ان کو دقت آتی۔ تو کوفہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی، تو حضرت عمر نے محمد بن مسلمہ کو مدینہ سے بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو بتائے بغیر فوری طور پر جا کے اس دروازے کو آگ لگا دو۔ تو محمد بن مسلمہ مدینہ سے آئے، انہوں نے وہاں سے کوئی ایندھن اکٹھا کیا اور اس دروازے کو آگ لگا دی، پھر واپس چلے گئے مدینہ۔ تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی صفائی دی اور بعد میں حالات پھر نارمل ہو گئے۔